قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی حدیث پاک کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے نوجوانوں سے فرمایا، یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا علی من حفظ فرجہ فلہ الجنہ۔ اے جوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو۔ جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واشگاف الفاظ میں، یعنی صاف الفاظ میں یہ حقیقت کھول کر رکھ دی ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے، ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی فرماتے ہیں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یوں پیش کیا، یأمرون بالصلاة والصدقة والعفاف والصلہ۔ وہ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارہ نور بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تلقین کی۔ لہذا پاک دامنی نبوت کا ایک حصہ ہے، ایک جزء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ وہ سردار ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اس آدمی کو، اس شخص کو جو اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو اور نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اسی صفت کی آئینہ دار تھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کرنے پر جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، مگر ایک وقت ایسا آیا
کہ زلیخا نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا مگر یہ پاک صاف رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تاکہ ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ پس ثابت ہوا کہ پاک دامنی جزو نبوت ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔